پہلی بات یہ ہے کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کے 3 یا 4 عام ستون ہوتے ہیں ریاست کے: مقننہ، مجریہ، عدلیہ، اور اب چوتھا ستون صحافت بھی ہے، میڈیا بھی ہے اس وقت۔ اور آئین کے اندر ان تینوں کی خود مختاری اور استقلال لکھا گیا ہے۔ اگر یہ 3 یا 4 ستون مستقل نہیں ہوں گے تو ریاست کا سسٹم نہیں چلے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو مقننہ کا ستون ہے وہ ڈھہ چکا ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک مقبوضہ پارلیمنٹ ہے جس میں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، رات کو اغوا کیا جاتا ہے اور آج تک پتہ نہیں چلا کس نے اٹھایا ہے، جہاں زبردستی لوگوں کو اٹھا کر ہراس کر کے ووٹ لیے جاتے ہیں، خریدا جاتا ہے اور بکتے ہیں لوگ۔ دوسرا عدلیہ ہے۔ عدلیہ اس وقت مقبوضہ فلسطین یا مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے، اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے۔ ایڈمنسٹریشن ہو جائیں، دوسرے ادارے جو ان کا اثر و نفوذ بڑھ چکا ہے، استقلال ختم اور ان کی خود مختاری ختم۔ تیسرا ہے مجریہ حکومت۔ آپ حکومت دیکھیں، پیرالائزڈ حکومت ہے، اصل فلج شدہ ہے، پیرالائزڈ ہے، نہیں چل رہی ہے۔ یہ ستون بھی ڈھا چکا ہوا ہے۔ اور آخری ستون جو ڈھایا گیا وہ پیکا ایکٹ کے ذریعے میڈیا کا ستون ڈھا دیا گیا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ گنگوں کا معاشرہ بن جائے، بہروں کا اور اندھوں کا معاشرہ بن جائے، جدھر مرضی ہانک کے لے جائیں۔ یہ عوام کے شعور سے ڈرتے ہیں، عوام کی بصیرت سے ڈرتے ہیں، عوام کی آگہی سے ڈرتے ہیں اور عوام کی عزم اور حوصلے سے ڈرتے ہیں۔ چاہتے ہیں عوام گمراہ ہو جائیں، عوام بے شعور ہو جائیں۔ اس وقت سب کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے نفاق کو اور منافقت کو ایک طرف پھینکنا ہوگا، ہمیں سچے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم قاتل سے بھی ملے اور مقتول سے بھی ملے پھر یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قاتلوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور مقتولوں کا بھی ہم آ کے ماتم کرتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ اس نفاق کو ختم کرنا ہوگا۔ جتنی بھی ترامیم ہوئی اس میں منافقت نہ ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ بل پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے انسانوں کو بولنے کی طاقت دے کے خلق کیا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے بولے، اور یہ بولنا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم بولیں گے، کل بھی بولے تھے، آج بھی اور آئندہ بھی بولیں گے اور کہیں گے یہ بادشاہ ننگا ہے، یہ بادشاہ ننگا ہے، سب کے بادشاہ ننگا ہے، یہ ننگے ہیں سارے کے سارے، برہن ہیں سارے کے سارے۔ انہیں رسوا کرنا ہوگا عوام کے سامنے جرأت اور حوصلے کے ساتھ، پھر جا کر منزل کو پہنچیں گے۔ انشاءاللہ جیت ان کی ہوتی ہے جو میدان میں اترتے ہیں سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثابت قدم رہتے ہیں اور کسی ظالم کے آگے سب نہیں جھکاتے۔ مجھے امید ہے یہ تحریک کسی طرح آگے بڑھے گی اور عوام کے حقوق کی اور اپنے حق کی جنگ لڑے گی اور کامیاب ہوگی۔ ہم معذرت خواہ ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین، کیونکہ یہ جو پی کا ایکٹ پاس ہوا ہے یہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اگرچہ ان کی جو پروسیجرز ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ کوئی اڈاپٹ نہیں کی گئی۔ یعنی ان کے پروسیجر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس کے متعلق قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آپ سن لیں، ان کو آپ آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ مشاورت ہو، اگر ان کی کوئی کنسرن ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو نہ اسمبلی میں اس کے اوپر کوئی پراپر ڈیبیٹ ہوئی، نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی پراپر ڈیبیٹ ہوئی، نہ پروسیجر فالو کیا گیا اور نہ جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہے اس کو آن بورڈ کیا گیا۔ یہ جلدی کیا تھی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ جس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو نہ ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کون سا پبلک انٹرسٹ کو اس نے دیکھنا ہے۔
ان کا تو آرڈر ملتا ہے اس وہی کرے گا. یعنی آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ قوم نے جس کو دیا اس کو مینڈیٹ سے محروم رکھا گیا، اور ایک جعلی لوگ جو مسترد شدہ ہے جس کو ریجیکٹ کیا گیا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں. تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس پارلیمنٹ سے؟ جو جسٹس محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل پارلیمنٹ جو ہے نا ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، عملاً پارلیمنٹ وجود ہی نہیں ہے. آرڈر آتا ہے ایک بس اس نے پاس ہو رہا ہے، حکومت کو اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس چونکہ آرڈر آیا ہے تو آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا کام تو پبلک انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹ وہ حیثیت وہ کیفیت وہ نہیں رکھتی. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ری الیکشن کروائی جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، وہ الیکشن جس میں تمام اسٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ متفق ہو، اور ایک ایسا میکینزم ہو کہ جس کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. تب جو قانون سازی آئے گی اگر ایک ایسا پارلیمنٹ وجود میں آئے جو پبلک انٹرسٹ کو سر کرتے ہیں، جو پبلک نمائندگی کرتی ہے، تب کوئی توقع ہوگی کہ اس ملک میں وہ قانون سازی ہوگی جو عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق ہوگی. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تو جو پہلے بنیادی انہوں نے لے کے آیا تھا وہ تو بہت ہی ڈفرنٹ ٹائپ تھا. مولانا صاحب نے اس میں ایک کردار ادا کیا، لیکن ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کو جو مس یوز کر رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کو یہ ابھی جو ہے نا ایگزیکٹو کا رول دے رہے ہیں، یعنی ابھی کوئی کسی کو یہ شک ہے کہ کسی عدالت سے کسی کو کوئی انصاف ملے گا؟ عملاً تو ابھی تو ایگزیکٹو ہی عدالت میں بیٹھیں گے، اور جو جج صاحبان تھوڑا انہوں نے جرت کی، انصاف کی کوشش کی، میرٹ پہ پیچیدگی کی، ان کو کنڈولائن کیا گیا. مجھے بتائیں اس وقت آپ کہاں جائیں گے اگر آپ بات نہیں کر سکتے؟ اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے خلاف FIR ہوگا، اور جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں بھی ایگزیکٹو بیٹھے گا، اور وہ جہاں ایگزیکٹو جیسے فیصلے کرے گا، جیسا آرڈر دے گا وہ اس طرح ہوگا. تو اس کے خلاف اگر پوری قوم نہ نکلے تو پھر تو یہ بنانا ریپبلک ہے، پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو اس ملک میں نہ آئین رہا نہ قانون رہا. یہ ملک بالکل اس طرح ہے کہ اس میں اس طرح تو جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا جس طرح ہمارے شہریوں کے ساتھ سلوک ہوگا. بنیادی طور پر ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو سٹیزن کی جو آئینی حقوق ہیں وہ سلب کی گئی. آپ کا حق ہے کہ آپ پبلک میں اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کا حق ہے، قانون آپ کو حق دیتا ہے، آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا نظر پیش کر سکیں. قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، جلسہ کریں. سب سے اس وقت اس شہریوں کو محروم رکھا گیا. اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے صحافی برادری کے ساتھ اس معاملے میں پوری آپ کے ساتھ ہیں. آپ جلسہ کریں گے آپ کے ساتھ جلسہ کریں گے، آپ احتجاج کریں گے آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے، آپ جلوس نکالیں گے آپ کے ساتھ جلوس نکالیں گے. یہ آپ اپنی جنگ نہیں، آپ اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب زبان بندی ہوگی تو پھر کیسے سوسائٹی تشکیل میں آئے گی؟ اچھا زئی صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری صوبے میں اور خاص کر جو بارڈر ایریا ہیں اور بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ آنکھیں بند کریں اور کہتے کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ تو آپ کی اپنی ضرب ہے. لیکن عملاً اس وقت اس 2 صوبوں میں جو دہشت گردی، یعنی تقریباً آپ کیلکولیشن کر لیں ہر مہینے 100 سے زیادہ ہمارے فوجی اور پولیس جوان شہید ہو رہے ہیں. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں.
اتنی شہادتیں تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتی، کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیتا، کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، بات کرو تو آپ کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلایا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں قائم کی، اس ملک میں ایک آزاد جوڈیشری اسٹیبلش نہیں کروائی، تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہے، ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس نے ہمیں بالکل کلیئر انسٹرکشن دی ہے، اور ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ ایک دو میٹنگ رکھی ہے، مزید بھی ہماری اس کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اچکزئی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر صاحب، شاید خاقان عباسی اور دیگر سندھ کی جو پارٹیاں ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ادھر بھی جائیں گے۔ ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ مجھے بہت افسوس ہے، یہ جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے، لیکن اس نے جو اپنی وقت میں جو اس وقت کردار ادا کیا ہے، جتنا عدالتوں کے خلاف اس کا کیونکہ جو جتنی بھی بار سچویشن میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور جو قانون سازی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا ظلم کیا ہے اپنے کردار کے ساتھ۔ یہ عہدے تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، شہباز شریف کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس کو تو 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے حکومت دی گئی، مریم بی بی ادھر بیٹھی ہے اس طرح کی بات کر رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو اور آپ حکومت پہ بیٹھے تو کوئی شرم کوئی حیا تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کی شانہ بشانہ ہیں، آپ سب نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالی، سب نے ملک میں رول آف لا کے لیے جنگ لڑنی ہے، ہم سب نے ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اور جو ہمارا الائنس ہے، اس میں آپ کی ہر قسم کی امداد اور سپورٹ کرے گی۔